تھوڑا لاؤڈ بولیے گا. دیکھیے ان کا اپنا مارچ ہے، یہ ان کے اپنی جماعت کا پارٹی کا فیصلہ ہے، نہ انہوں نے ہمیں اس میں شرکت کی دعوت دی، نہ ہم نے شریک ہونا ہے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار اور اپنا ایک لائحہ عمل ہے، انہوں نے خود طے کیا اور خود کر رہے ہیں. جماعت اسلامی اپنے طریقے سے چل رہی ہے، وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں. دوسرا سوال جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، اچھا دوسرا سوال جو آپ سے پوچھا ہے کہ جس طرح خان صاحب اس وقت پی ڈی ایم پاکستان کے بڑے اداروں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی آزادی میں وہ رکاوٹ ہے، ان کے چند لوگ رکاوٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جس قسم کا اس وقت ہیڈنگ پوزیشن ہو گیا ہوا ہے؟ دیکھیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ میں پہلی بار عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں انوالومنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ہم نے کی کہ یہی وہ موقع ہے کہ ہم اس کے لیے ایک میکانزم بنا لیں، تاکہ اگر ایک ادارے نے خود اعلان کیا ہے اور 22 کروڑ عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے، تو اب سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ ایک ایسا میکانزم بنا لے کہ جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جائے. اس لیے کہ ماضی میں بھی اس طرح اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں. باقی سیاست کرنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا، لانگ مارچ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، جے یو آئی نے بھی آزادی مارچ کیا تھا، یہ پی ٹی آئی والے بھی کر رہے ہیں. تو ہمارا یہی خیال ہے کہ ہر پارٹی کا حق ہے. جماعت اسلامی نے بھی ماضی میں ٹرین مارچ کیا تھا، آپ اس میں شریک تھے. تو یہ سیاسی ہلچل اور سرگرمیاں ہر پارٹی کا اپنا ایک حق ہے، اور کوئی ادارہ یا کوئی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اس حق کو نہیں لے سکتی. اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیفور ٹائم جو ہے جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے الیکشن ہونے چاہیے، کیا اس ملک یہ ملک تقاضا کرتا ہے جو ملکی معاشی صورتحال ہو گئی ہے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ریفارمز کے بغیر انہی سچویشن اور اس ماحول میں الیکشن کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا جائے، مالی لحاظ سے بھی بااختیار ہو، اختیارات بھی ان کے ساتھ ہوں، انتظامی لحاظ سے بھی بااختیار ہو. لیکن اگر الیکشن کمیشن کمزور ہو اور ہر کوئی اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ الیکشن ہوگا اور اگلے دن الیکشن کے نتائج کے خلاف احتجاج بھی ہوگا. پچھلے دھرنے کی بجائے اب زیادہ سیاسی صورتحال ابتر ہے. آپ سیاسی جرگہ بھی کر چکے ہیں، اس کے امین بھی بنے تھے، آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، منصورہ آئے. تو جس طرح کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر کوئی سیاسی جرگہ کی آپ انیشیٹو لیں گے؟ آصف علی زرداری شہباز شریف سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے؟ کیا پھر آپ کو وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یا آپ بھی نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں اس بار؟ نہیں، ہم خود ایک فریق ہے اس پوری سچویشن میں، بلکہ متاثرہ فریق ہے. اور یہی اس لیے تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں اور کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت مستحکم ہو، میرٹ کی بنیاد پر فیصلے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ریفارمز پر آ جائے. اس ملک میں جب تک آئین کے بالادستی نہ ہو، اس ملک میں جب تک عوام کو فیصلے کرنے کا اختیار نہ ہو، اس ملک میں جب تک پولنگ سٹیشن، پولنگ بوتھ پر لوگوں کا اعتماد بحال نہ کیا جائے، تو یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا، یہ مزید کمزور ہوگا. اس وقت ایک پوری سینوریو کا، اس پورے پس منظر کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ نہ پی ٹی آئی کو، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ مسلم لیگ کو، نہ جے یو آئی کو. اس لیے کہ سب کے سب ماشاءاللہ حکومت میں شامل ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے 14 سالوں سے سندھ میں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت ہے 10 سالوں سے خیبر پختونخوا میں اور مرکز یہاں پنجاب، اس کو کیا تکلیف ہے؟ مسلم لیگ کی حکومت اور جے یو آئی کی حکومت ہے مرکز میں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اصل میں تکلیف ہے غریب آدمی کا، جو نان شبینہ کا محتاج ہو گیا،
جن کی مزدوری ختم ہو گئی، جو بے روزگار ہو گیا. اب اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو. اور فیئر الیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا الیکشن سسٹم ہو جس پر کنسنسس بھی ہو، اتفاق رائے ہو، اور واقعی اس میں لوگوں کا فیصلہ اس کو اہمیت ملے، نہ کہ اندرونی سیاست کو اور کارپیٹ کے نیچے جو فیصلے ہوتے ان کو. صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، حکومت بھی اپوزیشن سے ٹکرا رہی ہے اور ادارے بھی ٹکرا رہے اس وقت باقاعدہ، آپ کو لگتا ہے کہ کسی تیسری قوت کی چاپ سنائی دیتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اس طرح کے کوئی آثار ہو سکتے ہیں؟ ماضی میں تو یہی ہوا ہے، جب بھی سیاستدان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس کا نتیجے تو یہی نکلا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا مارشاء اللہ کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. ماضی میں یہی ہوا ہے. تبھی تو میں چاہتا ہوں کہ طویل جنگ کے بعد بھی، سیاسی جنگ کے بعد بھی راستہ الیکشن ہی ہوگا. تو اگر الیکشن ہی راستہ ہے تو کیوں نہ ہم الیکشن ریفارمز پہ اتفاق کر لیں. بہت شکریہ. یار بس